مسلمانوں کی تاریخ کی یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ سیاستدانوں کا بنایا ہوا نظام دین سمجھ لیا گیا اور انہوں نے اپنے مفاد میں عقائد اسلامی کی شکل اتنی تبدیل کر دی کہ آج اکثریت جس نظام کو قبول کیے ہوئے ہے، جس دین کو قبول کیے ہوئے ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ ہر روز اس کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ کل جو جائز تھا آج ناجائز ہے، کل جو درست تھا آج غلط ہے، کل جو دین تھا آج دین کے خلاف ہے۔ ایک بہت آسان سی مثال کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی ذمہ دارانہ کتابوں میں پورے چیپٹر ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ امیر کی اطاعت واجب ہے، جو حکومت بنے اس کے حکم کا کہنا ماننا لازمی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد اس نظریے کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً تمام جگہوں پر جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جو اپوزیشن ہے، جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں، وہ سارے کی ساری مذہبی ہیں۔ کل حاکم کے اطاعت کرنا واجب تھا، آج حاکم کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ دین تھا نہ یہ دین ہے۔ وقت کی ضرورت کے تحت چیزیں آپ اختیار کرتے رہے۔ خصوصیت سے میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ابھی زیادہ دن نہیں گزرا کہ ہم ایک جماعت کو، ایک گروہ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو ہم مجاہدین سمجھتے تھے۔ کہا گیا کہ یہ مجاہد ہیں، وہ جہاد کرتے رہے، اس کے لیے تن من دھن سے ان کی مدد کی جاتی رہی۔ اچانک حکومت کی مصلحتیں بدلی، معلوم ہوا کہ جو کل تک مجاہد تھے آج دہشت گرد ہو چکے ہیں۔ یہ واضح پہچان ہے اس بات کی
کہ یہ تمام تر سیاسی فیصلے ہیں، دین کے فیصلے میں تو بدل نہیں ہوگا. سچائی ہمیشہ ایک رہتی ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کیا کہنا. آخری صورتیں بدلتی ہیں، سچائی کی صورت نہیں بدلا کرتی. دین جو ہے رسالت کا تھا وہی آج بھی ہے. یہ سیاست ہے جو روز بدلتی جاتی ہے، تبدیل کی جاتی ہے. بہرطور ان تمام تغیرات کو دیکھتے ہوئے تخت اقتدار پر مختلف مستقل طور پر سیاست کو حکومت کرتے دیکھتے ہوئے اور اسلام میں طرح طرح کی تحریکات ہوتے دیکھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اسلام ناکام ہو گیا. جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد بھی ہائیجیک ہو گیا، وہ مذہب بھی ہائیجیک ہو گیا. لیکن بزرگان گرامی، اللہ کا دین اتنا کمزور نہیں تھا کہ سیاستدان اس کو لوٹ کے لے جاتے اور پھر کوئی کو سامنے آنا ہوتا. ایک طرف سیاست اتنا کھیل کھیل رہی تھی، دوسری طرف دین کے محافظ دین کے تحفظ کے لیے اپنے اقدامات کر رہے تھے. بس ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ سیاست جبر کے ذریعے ہو رہی تھی اور اپنے احکامات کو جبر کے تحت نافذ کرنا چاہتی تھی. لیکن دین جس معاشرے کو قائم کرنا چاہتا تھا وہ معاشرہ آزادی کا معاشرہ تھا، حریت کا معاشرہ تھا. اس میں افراد کو اپنی زندگی کا لائحہ خود طے کرنا تھا. اس لیے کہ دین کو کوئی پریشانی نہیں تھی. دین جو کچھ کہہ رہا تھا وہ انسانی فطرت تھی، وہ انسان کا باطن تھا. دین عین فطرت تھا. تو جب فطرت کی بات ہوگی تو اس کو قبول کرتے ہوئے انسان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. بس صورتحال یہ ہے کہ جیسے کبھی آپ کوئی اپنے جسم سے بڑا لباس پہن لیں یا تنگ لباس پہن لیں تو الجھن ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر کہیں کسی اسٹور میں جائیں اور وہاں ڈریسنگ روم میں جا کے کسی لباس کو پہنیں تو خود بخود احساس ہوتا ہے کہ یہ بالکل مجھے فٹ ہے. اور جب وہ فٹ ہونے کا احساس ہوتا ہے تو آپ کو اس کو خریدنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. بس یہ سمجھ لیجیے کہ انسان خلاف فطرت جب تک عمل کرتا رہتا ہے الجھن کا شکار رہتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے. لیکن جب فطرت کے راستے پہ چلتا ہے تو خود بخود ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بنا ہی میرے لیے تھا. اس لیے دین کے راستے میں چلنا دشوار نہیں تھا، مشکل نہیں تھا. جو اور بات ہے کہ معاشرے کا جبر اس کو کھینچ کر دین سے دور لے جائے. اب دین کا کام یہ تھا کہ وہ آزادی کا پیغام دے. ذرا مجھے تھوڑی سی بات کو کا پس منظر اور پیچھے لے کے جانا ہے کہ جب کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی، انسان کو بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلافت دے رہا ہوں. یہ جو مخلوق بنا رہا ہوں یہ زمین پہ خلیفہ بن رہی ہے. ایک واقعہ ہوا کہ خلیفہ بنانے کے بعد اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم یہ جنت ہے، اس کے اندر رہو، کھاؤ پیو، جو دل چاہے کرو. بس ایک حکم دیا گیا تھا کہ اس شجر تک نہ جانا جس سے اللہ نے منع کیا. وہ جو بھی شجر ہو کسی ایک کام سے منع کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہر کام کرنے کی اجازت تھی. یہ کھلی آزادی بیداری کی علامت نہیں تھی. پروردگار عالم چاہتا تھا کہ اب تک پورا نظام تکوین سے چل رہا ہے. نظام تکوین کیا ہے؟ کہ خدا نے کہا کن اور وہ ہو گیا. اس کے اندر کسی مرضی کسی رائے کا دخل نہیں تھا. اب وہ چاہتا ہے، اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو اس کو غلط نہ سمجھا جائے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت کائنات اللہ نے خلق کر دی، اس کے اندر ایک سے ایک دلکش خوبصورت چیز بنا دی، اپنی صفائی کو پورا شاہکار کر دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ اسی کی قدرت میں اس کی صفائی سے سوال کیا، اور پروردگارا تو نے سب کچھ تو بنایا، کیا تیری کمال قدرت یہ بھی دکھا سکتی ہے کہ تو کوئی خدا بھی بنا دے؟ خدا کی قدرت نے خود خدا سے
یہ سوال کیا کہ کیا تو خدا بھی تخلیق کر سکتا ہے؟ زبان قدرت نے کہا ہوگا ہاں میں خدا بھی بنا سکتا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ وہ بنایا ہوا خدا ہوگا کہ خدا نہیں ہوگا۔ اور بس اس کے بعد پروردگار عالم نے اس مخلوق کو خلق کیا جو آج انسان کہلاتی ہے، چونکہ خدا نے اپنی مثال بنایا تھا، اس کو اپنے نمائندے کے طور پر بنایا تھا، تو ایک طرف منصب اس کو یہ دیا کہ یہ میرے جانشین کے طور پر، میں کہیں جا نہیں رہا ہوں کہ میرا جانشین ہو۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی چھوٹی ہوئی جگہ پر بیٹھے، خدا نے جگہ نہیں چھوڑی ہے، لیکن زمین کی حد تک انسان کو اختیار دیا ہے کہ جاؤ زمین میں میرے نمائندے کے طور پر خدائی کرو۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کو جنت میں رکھ دیا۔ اب دنیا کے بیشتر مذاہب اس مسئلے پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جنت سے نکالا کیوں؟ جنت میں رکھا تھا تو نکالا کیوں گیا؟ عیسائیوں نے کہا وہ وہاں پر حضرت آدم سے نعوذ باللہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس گناہ کی سزا میں نکالا گیا۔ یہی موضوع یہودیوں کا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی خطا سرزد ہوئی تب جنت سے نکالا گیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس پر غور ہو رہا ہے کہ جنت سے نکالا کیوں گیا، اس پہ نہیں کوئی سوال کرتے کہ جنت میں رکھا کیوں گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمائیے کہ بناتے وقت یہ اعلان ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ تو جو زمین پہ جانشین بنایا گیا تھا تو وہ تو بنا ہی زمین کے لیے تھا، اور یہ کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں تھی، یہ معمولی عہدہ نہیں تھا، یہ وہی عہدہ تھا جس سے وہ فرشتے رش کر رہے تھے، اپنے اپنے کلیم پیش کر رہے تھے۔ خدا بندہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ تو پھر فساد کرے گا، خوریزی کرے گا۔ ادھر شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یعنی وہ منصب اتنا بڑا ہے کہ وہ جن کے ذہن میں کوئی خواہش نہیں ہے کسی منصب کے عہدے کی، وہ بھی چپ نہ رہ سکے اور دل چاہا کہ آج یہ منصب ہمیں مل جاتا۔ اتنا بڑا منصب کا زمین پہ آنا، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اتنا بڑا اعزاز کا زمین پہ آنا، پھر پروردگارا ان کو جنت میں تو نے کیوں رکھا؟ اس انسان کو جنت میں کیوں رکھا؟ غور طلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان زمین پہ کیوں بھیجا گیا، یہ تو بنا ہی زمین کے لیے تھا۔ غور کیجیے تو اس بات پہ کہ جنت میں رکھا کیوں گیا۔ بس بزرگان گرامی اس جنت میں رکھے جانے کی وجہ کو اگر سمجھنا ہے تو اس ذریعے سے سمجھیے کہ پروردگار عالم نے ایک جاب سپرد کی ہے، خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے نا، اپنی جگہ پر نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے، دنیا میں خدائی کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اللہ کے گورنر کی حیثیت سے اسے وہ اختیارات استعمال کرنے ہیں کہ جو پروردگار عالم کو اپنی مخلوق کے اوپر حاصل ہیں، دنیا کی حد تک اسے اختیارات کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے ضروری ہے کہ جاب ڈسکرپشن دے دی جائے، بتا دیا جائے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ جنت میں شوقیہ نہیں رکھا گیا، سیر کرانے کے لیے نہیں رکھا گیا، پروردگار عالم نے ایک رول ماڈل کے لیے کیا ہے۔ آؤ دیکھو تمہیں جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں بدنصیبی ہے، وہاں پر بے چینی میں اضطراب ہے، وہاں ممکن ہے کہ بیماریاں ہوں، وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ مسائل ہوں جو تمہاری زندگی کو دشوار بنا دیں۔ تو آؤ دیکھو ایک ماڈل تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس ماڈل کا نام جنت ہے۔ تم جیسی یہ جنت دیکھ کے جا رہے ہو بس اب اس دنیا کو ایسی جنت بنانا ہے۔ انسانیت کا مشن یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اس جنت کی تخلیق کرے جس کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اس جنت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے، وہ جنت کب تک جنت ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ دیکھو اس درخت تک نہ جانا، اگر درخت تک چلے گئے یعنی اللہ کو حکم کی جب تک اطاعت کرتے رہو گے یہ جنت جنت رہے گی۔ جس دن اللہ کے حکم سے سرکاری کرو گے اس دن یہ جنت جنت نہیں رہے گی۔ بس اب دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کا کام یہ ہے کہ اس معاشرے کی تخلیق کرے کہ جو معاشرہ اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائے کہ جہاں وہ تمام فکروں پریشانیوں
آزاد ہو جائے. بیماری، آزادی، غربت، افلاس، تنگدستی، یہ تمام جتنے مسئلے انسان کو ستاتے ہیں ان سب سے دنیا کو پاک کر دے. اسے دنیا کو جنت بنانا ہے. یہ رسالہ نصف العین ہے، اس کے لیے مقصد ہے. لیکن یہ نصف العین اگر اللہ جبرن چاہے تو اس کے کن کہنے سے ہو سکتا ہے. اگر وہ جنت بنا سکتا ہے تو آپ کے سامنے بطور تجربہ کے رکھی گئی تھی، بطور ٹریننگ کے رکھی گئی تھی، رول ماڈل کے طور پر رکھی گئی تھی، تو یہ پوری دنیا بھی جنت میں تبدیل کر سکتا ہے. جس خدا کے اختیار کی صورت یہ ہو کہ اگر 4 ستاروں کو حکم دے کہ اس طرف عرض سے گردش کرنا ہے، اس محبت پہ گردش کرنا ہے، یہ تمہارا راستہ ہے، اس سے ستاری نہ کرنا، تو کائنات کی کوئی شے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. اس انسان کی حقیقت کیا تھی؟ اگر وہ چاہتا تو ان کا ہر فرد اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے پوری آزادی سے کرتا ہے. اس کے حکم پر کسی کا حکم اثر انداز نہیں ہوتا، کسی اور کی رائے اثر انداز نہیں ہوتی. تو وہ چاہتا ہے کہ میرا خلیفہ، میرا جانشین بھی جتنے فیصلے کرے وہ پوری آزادی سے کرے، کسی کے حکم کے تابع ہو کے نہ کرے. اطاعت کرے تو صرف اللہ کی اطاعت کرے، اس کے بعد دنیا کی تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے. اب گویا دنیا میں جو اس کا مقصد ہے وہ حریت کے اس مقام کو حاصل کرنا کہ سوائے خدا کے کسی اور کا مطیع نہ ہو. اور دوسری طرف وہ جو سیاستدان ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا جائے، ان کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا جائے. یعنی مقاصد خدا انسان کو آزادی دینا تھا، حکمرانوں نے اس آزادی کو غلامی میں تبدیل کر دیا. اب جب اسلام آیا ہے تو اسی آزادی کو پروانہ دینے کے لیے آیا ہے. آؤ تسلیم کرو، اسلام قبول کرو. اسلام قبول کرنا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ جبر نہیں ہوگا، زبردستی نہیں ہوگی. وہ اعلان اپنی جگہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. دوسری طرف نام جو رکھا گیا وہ اسلام نام رکھا گیا، یعنی اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ پوچھا نہیں جائے گا، پابند نہیں کیا جائے گا. جاؤ آزاد ہو اور جا کے اس کے بعد اپنی فطرت سے پوچھو کہ تمہارے لیے کون سا راستہ مناسب ہے. ہم نے تمہیں نبی بھی دیا ہے جو تمہاری ہدایت کرتا ہے، تمہیں عقل کی نعمت سے بھی سرفراز کیا ہے. ایک نبی ظاہر میں ہے جس کو نبی کہا جاتا ہے، ایک نبی باطن میں ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے. عقل جب ظاہر میں آتی ہے تو نبی کہلاتی ہے، نبی جب باطن میں اترتا ہے تو عقل کہلاتا ہے. یہ 2 ہدایت کے ذریعے دیے اور اب تمہیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو آزادی کو مشتمل ہو. بزرگان گرامی، معاشرے میں جبر کے ذریعے انسان کو محکوم بنانا چاہا، دین میں آزادی کے پیغام کے ذریعے سے آزاد کرنا چاہا. دیکھیے جناب علیہ السلام کا وہ معروف جملہ جو انہوں نے بھی کہا، ان کے پیٹ پوتے سید سجاد نے بھی کہا. عبادت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں عبادت کی 2 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں. 2 قسمیں کون کون سی؟ شوق جنت میں عبادت کی جائے کہ عبادت کے نتیجے میں جنت مل جائے گی، یا اس ڈر سے عبادت کی جائے کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں. تو یا خوف دوزخ سے نہ عبادت ہوگی یا شوق جنت سے عبادت ہوگی. جناب امیر نے فرمایا کہ شوق جنت میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ تاجروں کی، بزنس مینوں کی عبادت ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں، بدلے میں ہمیں جنت چاہیے. ہم نے عبادت ہمت کے طور پہ دی ہے، جنت خرید رہے ہیں. یہ بزنس مین کا ایٹیٹیوڈ ہے. اور دوسری طرف ایک وہ صورت ہے کہ جہاں خوف دوزخ سے عبادت کی جا رہی ہے تو یہ غلام کی عبادت ہے. ڈر ہے نا کہ جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے عبادت ہو رہی ہے. علی کے نزدیک نہ وہ عبادت صحیح ہے نہ یہ عبادت صحیح ہے. پھر کون سی عبادت صحیح ہے؟ کہا خدا کی عبادت اس لیے کی جائے کہ خدا کو لائق عبادت سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پر پہنچ کر عجیب بات کہی ہے، جو خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرتا ہے وہ آزادوں کی عبادت کرتا ہے، احرار کی عبادت کرتا ہے، حر کی عبادت کرتا ہے. مولا یہ کیسے آزاد ہو گئے؟ وہ جو شوق جنت میں کر رہے ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہے، جو خوف دوزخ میں کر رہے ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہے.
آزاد وہ ہیں جو خدا کو لا الہ الا اللہ سمجھ کے عبادت کرتے ہیں۔ امام کا قول یہی ہے کہ یہ آزادوں کی عبادت ہے۔ آزادوں کی کن معنوں میں؟ علی نے اب یہ ایک پوری گفتگو ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے آزادی کا کیا تصور پیش کیا ہے، لیکن یہاں کی حد تک اتنی بات عرض کر دوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، کوئی لے سکتا ہے، کوئی دے دے تو آزاد ہو گئے، لے لے تو ہم غلام ہو گئے۔ ہمارا تصور یہ ہے، وہاں پر دین نے آزادی کا یا مولا کائنات کی زبان نے جو جملہ فرمایا اس میں بھی دین نے آزادی کا ایک اور تصور دیا کہ یہ آزادی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کسی سے چھینا جائے، کسی سے لیا جائے، مانگا جائے۔ آزادی وہ چیز ہے کہ یہ بھی تمہارے باطن سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے دو عناصر بتائے ہیں کہ دو عبادت کی وہ قسمیں ہیں جو علی کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ تاجروں کی عبادت جنت کا شوق ہے، جنت کی لالچ ہے، یا خوف دوزخ ہے کہ دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ ایک وہ عبادت جو لالچ بھی کی جائے، ایک وہ جو خوف بھی کیا جائے۔ لالچ کہیں باہر سے نہیں آتی، اندر سے بیدار ہوتی ہے۔ خوف باہر سے نہیں آتا، اندر سے بیدار ہوتا ہے۔ جب تک خوف اور لالچ ہم پر حکومت کرتے رہیں گے ہم غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی یہ کہہ رہے ہیں اگر احرار میں شامل ہونا ہے، حر بننا ہے، آزاد بننا ہے تو یاد رکھو یہ دونوں کیفیتوں سے نجات پاؤ، نہ خوف ہو نہ لالچ ہو۔ وہ جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی جانے چیز کے چھن جانے کا رنج و ملال ہوتا ہے۔ یعنی جو اولیاء اللہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، انہیں ان دو جذبوں سے بے نیاز ہونا ہے، نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ کسی کی لالچ ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو تم آزاد ہوگے، تم آزاد ہوگے۔ یہ اسلام پیغام دیتا رہا، ضرورت تھی کہ کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا معاشرہ بنایا جائے کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ چونکہ اللہ کو ہماری ہدایت کا اہتمام کرنا تھا، اس لیے ہدایت کے جتنے بھی وسیلے تھے اللہ نے خود بھیجے، نبی بھیجا، کتاب بھیجی، یہ معاشرہ بھیجنا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ معاشرہ جہاں جس میں نہ خوف ہو نہ کسی قسم کی لالچ ہو۔ ذرا فکر کی سطحوں کو تھوڑا سا میں درخواست کروں گا کہ علمی میدان کی قدر رکھتے ہوئے ذرا توجہ دیجیے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فکر کی جہاں لالچ نہ ہو، خوف نہ ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو۔ پہلے تو ایک معاشرہ ایسا اللہ بنا کے دکھائے، ہمارے سامنے مثال کے طور پر رکھیے، جو آئیڈیل کا کردار ادا کرے۔ وہ معاشرہ بنا دیا گیا اور اس معاشرے کا نام جنت ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ وضاحت کروں اہل بیت کو اہل بیت کیوں کہا گیا۔ کیا اتنے بڑے منصب کے لیے جن کو طہارت کے اظہار میں کہا ہے، جہاں قرآن مجید نے ان کو اہل بیت کہا ہے وہاں پر ان کی طہارت کی خبر سنائی جا رہی ہے۔ اگر کسی کے کسی خاص صفت کا ذکر کرنا مقصود ہو تو خطاب بھی وہ دیا جاتا ہے جو اس صفت کا کچھ نہ کچھ مفہوم رکھتا ہو۔ اگر فوج کے لوگوں کو میدان میں بھیجنا ہے تو انہیں بہادروں کہہ کے مخاطب کریں گے، شجاعوں کہہ کے مخاطب کریں گے، اس لیے کہ ان سے میدان میں شجاعت کا کام لینا ہے۔ یہااں اہل بیت سے کام لینا ہے طہارت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر برائی کو ان سے دور کرنے کا اعلان ہے، طاہر کرنے کا اعلان ہے۔ وہاں تو کہتا اے پاک لوگوں، اے بدل کے رحمت لوگوں، اے وہ لوگوں کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے اپنی پاکیزگی کی وجہ سے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک عجیب خطاب چنا، اہل البیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اہل بیت، یہ خطاب کیوں؟ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے۔ جن ہستیوں کا تعارف کرانے پہ آتا ہے وہاں پر عموماً اس کا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تعریف نہیں لگتی۔ اپنے حبیب کو پہلا خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئی تھیں
اس کے فوری بعد 2 سورتیں مکمل نازل ہوئی، پوری سورتیں، ورنہ عام طور پر جز نازل ہوتا ہے، اور وہ 2 سورتیں پہلے سال نازل ہونے والی 2 لگاتار سورتیں ہیں، ایک کا نام سورہ مزمل ہے اور ایک کا نام سورہ مدثر ہے۔ دونوں کے اندر رسول سے خطاب کیا گیا ہے۔ ایک میں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، دوسرے میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب باقی پھر منہ سے قطع نظر، مزمل کون ہے؟ جو چادر اوڑھے ہوئے، اور مدثر کون ہے؟ یہ بھی کوئی اوڑھنے والا، چاہے اوڑھنے والی چیز ہو لیکن ایسی چیز جو سردی سے بچاتی ہو، تو دوسرے لفظوں میں کمبل اوڑھنے والا، وہ جو کالی کمبل والا کہا جاتا ہے، وہ شاید یہی حوالہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے۔ اب یہ جو دونوں خطاب ہیں ذرا غور فرمائیے، پہلی مرتبہ اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، حبیب کائنات کی بلند ترین ہستی ہے، اور اس کو خطاب کرنے کے لیے اللہ کے پاس لفظ کیا ہیں؟ اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبلی اوڑھنے والے۔ انصاف سے کہیے، اگر ہم کسی شاعر سے کہیں کہ اپنی محبوب ہستی کی تعریف میں 2-3 خطاب بتاؤ، تو وہ 10 خطابات کے ڈھیر لگا دے گا، بڑے بڑے ذلیل القدر خطاب جس میں محبوب کی حسن کی تعریف ہوگی، اس کے شباب کا تذکرہ ہوگا، اس کے جمالات کی باتیں ہوگی۔ اللہ کہ جو اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے اور خطاب کو چن رہا ہے کہ کافر بھی چادر اوڑھتا ہے، مومن بھی چادر اوڑھتا ہے، کافر بھی کمبل اوڑھتا ہے، مومن بھی اوڑھتا ہے، یہ رسول کی فضیلت کون سی ہے؟ اور یہی صورتحال ہے کہ جب اہل بیت سے خطاب ہے تو وہاں کہا جا رہا ہے اعزاز اتنا بڑا کہ تم سے دنیا کو آج تک یہ اعزاز ہضم نہیں ہو سکتا۔ مجھے خبر سنائی جا رہی ہے تم ایسے پاک و پاکیزہ ہو جیسے پاک و پاکیزہ کا حق ہے، تمہارے نزدیک برائی گزر نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب عبد الماجد دریا بازی ایک بہت بڑے مصنف ہیں، تفسیر کے اعتبار سے ان کی تفسیر کو بڑے قدر و قیمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور ہے بھی بڑی غلط آیا تفسیر۔ انہوں نے اس کے بیان کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ کیا کہ معصوم تو نہیں ہیں، البتہ محفوظ ہیں۔ محفوظ وہ کہلاتا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں، ان کی ٹیکنیکل ٹرم میں، کہ جو گناہ کرنا تو چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کرنے نہیں دیتا۔ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جیسے گناہ نہیں کرتا، تو بات کو اتنا تو آپ نے مانا کہ انہوں نے گناہ کیا نہیں۔ کیا معصوم مانو، گناہ گار نہیں ہے، خطا نہیں ہوئی، چاہے اللہ نے روک لیا یا خود رک گئے۔ بات اور تو گویا یہ وہ صفت تھی کہ جس کے لیے طرح طرح کے معنی تراشے گئے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ برائی سے قریب نہ آنے پائے، وہ اتنا پاک و پاکیزہ ہو، منصب اتنا بڑا، اور خطاب کیا ہے؟ اہل بیت، جو دنیا ہر فرد اپنے مکان میں نہیں رہتا ہوگا، کرائے کے مکان میں رہتا ہوگا، شاندار حویلی میں نہیں رہتا ہوگا، کسی غار میں، کسی چھوٹے سے چھپر میں، درخت کے سائے میں کہیں رہ رہا ہوگا، یہی اس کا گھر ہوگا۔ تو کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو گھر والا نہ ہو، گھر میں مقیم نہ ہو۔ جب دنیا کا ہر حیوان، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی کوئی گھر رکھتے ہیں، تو انسان کے لیے گھر تو نہیں، سب گھر والے۔ پھر اہل بیت کیوں؟ یہ کون سی صفت ہے؟ جیسے وہاں مزمل اور مدثر سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ان ہستیوں کے لیے اہل بیت جیسا خطاب سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن بزرگان گرامی، اس کا ایک عمومی جواب اس مسئلے کے لیے ہے کہ دیکھیے اب یہاں سے رواج نہیں ہے، میں بعض جگہ بلایا جاؤں تو بڑے بڑے اشتہار سکتے ہیں، اس پہ لکھا جاتا ہے علامہ، رئیس الخطبہ، امیر الذاکرین، پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے الفاظ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ممبر کی طرف جانے لگو تو پھر کوئی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مدح شروع کر دیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ بھئی جو ابھی بھی امتحان دینے جا رہا ہے تو اس کی قابلیت پتہ چل جائے گی،
پہلے سے کہنا کہ بڑا قابل ہے، ابھی جو کچھ بھی قابل ہوگا تب بھی اور نہیں ہوگا تب بھی، یہ تو پرچہ دیتی بات سامنے آ جائے گی۔ تو اس موقع میں تاریخ کا کیا فائدہ جس کا امتحان ابھی ہونے جا رہا ہے؟ لیکن یہ خطابات کیوں، یہ بڑے بیان کیوں کہ جو آنے والے صاحب ہیں میری طرح اجنبی ہیں، نہیں جانتے آپ تو یہ کون ہے، تو بڑے بڑے لفظ ساتھ لگاؤ تاکہ سننے والے متاثر ہو جائیں، کوئی معمولی آدمی نہیں، کوئی بہت بڑا آدمی آیا ہے۔ یعنی میری بڑائی ثابت نہیں ہوتی جب تک بڑے بڑے خطاب نہ دیے جائیں۔ میری بڑائی محتاج ہے کہ بڑے بڑے خطاب دیے جائیں۔ رسول اللہ چاہتا ہے کہ اس کے حبیب اور اس کے اہل بیت وہ بڑے بڑے خطابوں سے نہ پہچانے جائیں۔ تم اور ہو جو لفظوں سے عزت پاتے ہو، کتابات سے عزت پاتے ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ معمولی سے معمولی لفظ لے کے آؤ، ان کے ساتھ لگاؤ، وہ لفظ صاحب سنے تو گویا اب ہم پہ درود پڑھنا ضروری ہو جائے۔ اب اگر ہم اہل بیت سنیں تو ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کریں، گویا ایک دم سے وہ جو عام لفظ تھے ہر فرد کے ساتھ استعمال ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ استعمال ہوئے تو لفظوں کی عزت بڑھ گئی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو عزتیں دیتی ہیں، عزتیں لیا نہیں کرتی، محتاج نہیں ہے عزت کی۔ تو بات اور بزرگان گرامی، اللہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس معاشرے کی کے لیے کوئی ماڈل بنا کے سامنے رکھتے، تو یہ اہل بیت وہ ماڈل تھے۔ ان کو اہل بیت اس لیے کہا گیا کہ کسی سوسائٹی کا جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے، معاشرے کا سب سے چھوٹا یونٹ انڈیویجول نہیں ہوتا، فرد نہیں ہوتا، معاشرہ بنتا فرد سے ہی ہے، لیکن فرد یونٹ نہیں ہے معاشرے کا۔ بات کی واضح نہیں ہوتی۔ اب مجھے یہاں کے ساتھ سرمان تعمیر کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب ظاہر یہ بلڈنگ بن رہی تھی اس کے اندر ہمارے یہاں اینٹیں لگتی ہیں، یہاں پتہ نہیں اینٹوں کے بجائے تختے وغیرہ لگتے ہوں گے۔ یہ جو تختے جتنے لگے ہیں ان کی تعداد کئی ہزار فٹ لکڑی کی ہوگی جو یہاں پہ درکار ہوئی ہوگی، وہ ساری لکڑی لا کے یہاں ڈھیر کر دی جائے۔ یہ بلڈنگ بنے گی اسی لکڑی سے، لیکن اس کے باوجود اس لکڑی کو یا اس اینٹ کو اس بلڈنگ کا یونٹ نہیں کہا جائے گا۔ یونٹ کیا ہوگا؟ ابھی پوری بلڈنگ نہیں بنی، اس کے باوجود یہ سوچ کر کہ بھئی وہاں سے کوئی تو جگہ ہو کہ جہاں بنانے والے قیام کر سکے، رہائش کر سکیں، ان کے لیے ایک کمرہ مشتمل ہے، اسی کے اندر وہ لوگ رہیں گے، اسی میں کھانا پکائیں گے، اسی میں سوئیں گے، اسی میں کام کر کے آ کے آرام کریں گے، اسی میں ضروریات سے فارغ ہوں گے۔ اس کو ہم ان کا گھر کہہ سکتے ہیں۔ یہ یونٹ ہے، یہ اللہ ہے کہ جو بنا رہے ہیں بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، لیکن یہ گھر کا یونٹ ہے۔ گھر کا یونٹ کون سا ہوگا؟ جو گھر کی ضرورتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ گھر بنتا ہے رہائش کے لیے، سونے کے لیے، ضروریات کی ادائیگی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، یہ سب کچھ میسر ہو۔ یہ اگر ایک کمرے میں میسر ہے تو وہ بھی گھر ہے، اگر کئی کمروں میں مشتمل وہ جگہ ہے تو وہ بھی گھر ہے۔ لیکن گھر کا یونٹ وہی ہوگا جو گھر کے تمام اجزاء کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھے۔ گھر کا یونٹ اینٹیں نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنے اینٹوں سے ایک مکان بنتا ہے یا جتنے تختوں سے ایک بلڈنگ بنتی ہے وہ سارے جمع کر دیجئے، ڈھیر پڑا رہے گا، اس کو کوئی گھر نہیں کہے گا۔ گھر کب ہے؟ جب اینٹوں سے اینٹیں جوڑ جائیں، تختوں سے تختے جوڑ جائیں، اور پھر وہ مقصد جس کے لیے کچھ بن رہا ہے وہ مقصد حاصل ہونا جائے، شروع ہو جائے، اس کو گھر کہا جائے گا۔ اب معاشرہ بنتا تو فرد سے ہے، لیکن صرف انسانوں کے جمع ہو جانے سے معاشرہ نہیں بن جاتا۔ ان کے لیے کوئی ضروری ہے یونٹ ہو۔ ایسا یونٹ جیسے وہاں اینٹوں سے اینٹیں جوڑنے کا کوئی انتظام ہو، ان کے درمیان کوئی بانڈ ہو، کوئی رشتہ ہو۔ جب وہ رشتہ ان کو آپس میں جوڑ دے اور ان سب کے سامنے مقصد حیات ایک ہو تو اس کو ہم معاشرہ کہیں گے۔ تو معاشرے کا یونٹ گھر ہوتا ہے، معاشرے کا یونٹ افراد نہیں ہوتے۔
ہجوم کہتے ہیں. بازار کے اندر آپ جائیے، رش ہوتا ہے، اس رش کے دوران آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. اس مجمع کو سوسائٹی نہیں کہا جائے گا، معاشرہ نہیں کہا جائے گا، یہ لوگوں کا ہجوم ہے، یہ رش ہے افراد کا جو ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہیں. تو چاہے ریلوے اسٹیشن پہ یہ ہجوم ہو، چاہے ہوائی اڈے پہ یہ ہجوم ہو، چاہے بازار میں ہجوم ہو، اس ہجوم کو ہجوم سمجھا جائے گا. لیکن اگر کوئی رشتے سے آپس میں جڑ جائیں تو پھر یہ معاشرہ بن جاتے ہیں. اب چنانچہ اللہ نے جس معاشرے کو مبعوث کیا تھا ہماری ہدایت کے لیے، جب اس معاشرے کے تعارف کی باری آئی تو ہر انڈیویجول اپنی جگہ بڑا اچھا تعارف رکھتا ہے، اس معاشرے کا ہر فرد تعارف رکھتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ زبان قدرت کہہ رہی ہے ہم فاطمہ کو نبی، اس کا تعارف کتنا تفصیلی تعارف ہے، پوری کائنات کا تذکرہ اس کا تعارف ہے. وہ نبی موجود ہے، وہ امام موجود ہے جو تمام اوصیاء کے لیے فخر کا سامان ہے، جو رسول کا بھائی بھی ہے، جو رسول کا وصی بھی ہے. نہ معلوم کتنے تعارف ہیں. یہی پوزیشن حسنین کی ہے. لیکن یہاں پر تعارف کیا ہو رہا ہے؟ ابوہا، بالوہا، بنوہا. ایک سیدہ کا بابا ہے، ایک سیدہ کا شوہر ہے، ایک سیدہ کا بیٹے ہیں. بیٹے بھی رشتہ ہے، باپ بھی رشتہ ہے، شوہر بھی رشتہ ہے. چونکہ معاشرے کا تعلق ہو رہا ہے اس لیے اس بانڈ کے ذریعے ہو رہا ہے جس سے افراد جمع ہو گئے. ابھی ہفتہ تو دور ہے لیکن سخن گسترانہ بات زبان پہ آ رہی ہے. آپ حضرات تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دیجیے. پیچھے بھی حالات بہت ہی نازک ہوتے جا رہے ہیں. ذرا سے آگے آ جائیے. تو معاشرے کا یونٹ گھر ہے. اللہ نے 5 افراد کو مختلف معاشرہ دیا. اچھا، اس نے ہدایت کے لیے رسول بھیجا تو کہا یہ رسول وہ ہے جو خود کلام نہیں کرتا، اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا. یہ خود کلام نہیں کرتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہماری وحی ہوتی ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. یہ جو حرکت کرتا ہے اس کے ہاتھ جنبش کرتے ہیں. بیعت لینے کے لیے بڑھیں تو اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. کنکریاں پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھیں تو کنکریاں اس سے نہیں پھینکتی، ہم نے پھینکتے ہیں. رسول کے عمل پر، رسول کے قول پر، رسول کے خیال پر ہر ایک پر اللہ کا سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا ہے. یہ پاک و پاکیزہ ہے، میرا نمائندہ ہے. جب اس کی بات تھی تو یہ ساری ضمانتیں دی گئیں. اب جو گھر تعلق کتاب جب نازل کی تو اس کے لیے بھی ضمانت دی. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے اس کے من جانب اللہ ہونے کی. تو اب ضروری تھا کہ جس گھر کو سب سے چھوٹے یونٹ کے طور پر، معاشرے کے طور پر، معاشرے کی انسانیت کی اصلاح کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سرٹیفکیٹ جاری کرے. یاد رکھیے آئے ترتیب ان شخصیتوں کا تعارف نہیں ہے، اس گھر کا تعارف ہے جس میں شخصیتیں رہتی ہیں. دیکھو جو نمونہ ہے جو معاشرہ میں دے رہا ہوں تمہارے لیے نمونہ عمل کے طور پر، وہ ہر برائی ہر خامی سے پاک ہے. یہ جو کچھ بھی کریں گے ان کا فیصلہ بظاہر ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ ضمانت دیتا ہے کہ ان کا کوئی فیصلہ برائی پر مبنی نہیں ہوگا، غلطی پر مبنی نہیں ہوگا. کرتے یہی ہیں اگر کسی فقیر کو کوئی دے دیتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، تو قرآن کہتا ہے
کہ انہوں نے اس عالم میں دیا ہے کہ ضرورت ان کو تھی، لیکن یہ جو کچھ دے رہے ہیں یہ نہ تو ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ انعام چاہتے ہیں، نہ تمہارا شکریہ ادا چاہتے ہیں، کہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کے افراد وہ ہیں کہ جو منشاء الہی اصل میں اختلاف نہیں کرتے، وہ جنت کا معاشرہ ہے جو ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے نمونے کے طور پر بنا۔ اب جب یہ معاشرہ تھا، یہ نمونے کے طور پر اللہ نے بنا کے بھیجا تھا، اس کا ہر فرد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا۔ اگر یہ عیبوں سے پاک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم خطا کار افراد، گنہگار افراد، عصمت سے بہت دور افراد، خواہشات کے چکربند میں گرفتار افراد، ہم بھلا اس مقدس معاشرے کی تخلیق کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب واجب تھا کہ کم از کم یہی جماعت ایک ایسی سوسائٹی بنا کے جائے کہ جو سوسائٹی انہی صفات کی حامل ہو، لیکن غیر معصوم افراد کو مشتمل ہو۔ غیر معصوم افراد کو اتنا بلند کیا جائے کہ وہ اس مقام پہ آ جائیں کہ ان کی سوچ معصوموں کی طرح ہو جائے، ان کا عمل معصوموں کی طرح ہو جائے، اس مقام پہ آ جائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ اب سیاستدان اپنی سیاستیں چلاتے رہیں، لیکن جو دین والے تھے انہیں بتانا تھا کہ دین کے وہ معاشرہ کیسے بنے گا۔ زمانہ اپنے رنگ دکھاتا رہے، کہیں دولت کے ذریعے زمین خریدے جا رہے ہوں، کہیں تلوار کے نوک سے بیعتیں کی جا رہی ہوں، اپنے سامنے سر جھکایا جا رہا ہو، اس وقت وہ معاشرہ بن رہا ہے جو آزاد بھی ہے، جو فیصلے کرتا ہے، وہ فیصلے خدا اور رسول کے فیصلوں سے مختلف بھی نہیں ہوتے، منشاء الہی کے مطابق اپنا ایک انتظام گزارتا ہے، غیر معصوم ہوتے ہوئے مظاہرہ عصمت کرتا ہے۔ بہت زحمت دے دی، ذرا سوچ لیجئے کہ کسی معاشرے میں یا کسی فرد کے لیے اپنی منشا کے خلاف، اپنی خواہش کے خلاف کون کون سے پریشر ہیں جو اس سے کام لیتے ہیں، جہاں اس کی اپنی رائے شامل نہیں ہوتی، کوئی دباؤ ہوتا ہے، بیرونی دباؤ جو اسے کہتا ہے یہ کرو، نہیں کرنا چاہتا لیکن کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے قانون کا پریشر، یہ تو بہتوں کا تجربہ ہوگا، جتنے ہزار گاڑی چلاتے ہیں کتنے موقع پر بھائی مجلس کا وقت ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، اب سگنل لال ہو گیا ہے، کیا کریں؟ دل نہیں چاہتا کہ رکیں، لیکن کیا کریں، قانون ہے، جبرن وہ کچھ کرنا پڑ رہا ہے کہ دل نہیں چاہتا۔ یہ فیصلہ جو ہے جبر کا فیصلہ ہے، ان کا اختیار ہوتا تو وہ کسی لال نیلی بتی کی پرواہ نہ کرتے دندناتے ہوئے چلے جاتے، ذرا پولیس ہٹا لیجیے، کیمرے ہٹا لیجیے، تمام اندیشے ختم ہو جائیں، یہی لوگ یہ سارے سگنل کی جانوں کو بھول جائیں گے۔ اسی وقت تک ہے نا جب اس کے پیچھے طاقت ہے، وہ منوا رہا ہے، اس لیے مان رہے ہیں۔ تو ایک پریشر سب سے پہلے جو ہماری زندگی کا اثر انداز ہوتا ہے اور ہمیں آزادانہ فیصلے کرنے سے روکتا ہے، وہ قانون کا پریشر ہے، تم یہ نہیں کر سکتے، قانون کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پریشر جو انسان کو اس کی مرضی کے خلاف کام کراتا ہے، وہ جذبات کا پریشر ہے۔ ویسے تو بڑے نیک ہیں، دیانتدار ہیں، کسی قسم کی بدگمانی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا کریں، وہ خاتون خانہ کی بھی کچھ فرمائشیں ہیں، بچوں کی تعلیم کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بچوں کی تعلیم پوری نہ ہو سکے، جو وسائل ہیں بہت کم ہیں، تو اگر تھوڑے سے ناجائز ذرائع صحیح، وہ کیا کریں، مجبوری ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے چار پیسے حاصل ہو جائیں، بچوں کی فیس ادا ہو جائے، خاتون کی فرمائشیں پوری ہو جائیں۔ اس صورت حال ہوتی ہے کہ نہیں؟ جہاں پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو دل نہیں مان رہا تھا، ضمیر نہیں مان رہا تھا، لیکن جذبات کا تقاضا ہے کہ اس کے سامنے سرنڈر کرو اور وہ کچھ کرو جو تم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ دوسرا پریشر ہے۔ تیسرا پریشر جو انسان سے کام کراتا ہے وہ معاشرے کا وہ پریشر ہے جس کو اخلاقیات کا دباؤ کہتے ہیں۔ دنیا کیا کہے گی، میں نے یہ کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے اس سے کتنا غلط کام کیا۔ اب صرف دنیا کے کہنے کے الزام کے پیش نظر بھائی یہ کام نہ کرو، لوگ ہمارے متعلق بری بری باتیں کریں گے، ہمیں
برا سمجھا جائے گا، یہ تیسرا پریشر ہے۔ پھر بعض اوقات ایک پریشر اور ہوتا ہے جس کا مظاہرہ شاید ابھی نظر آ جائے، میں نے کالی چادر گھومتی دیکھی تھی، پھر پتہ نہیں غالباً وہ ہٹ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے چندہ دے دیا مسجد کے نام پہ، یہ صاحب ہم صاحب بھی ہیں، ہم سے اکثر چیزوں میں مقابلہ بھی کرتے رہتے ہیں، اب اگر ہم پیچھے رہ گئے تو پھر مجھے جانے کے قابل نہیں رہیں گے، چاہتے تھے کہ بغیر چندہ دیے چلے جائیں، لیکن اس لیے دے رہے ہیں کہ ساتھ والے نے دیا ہے۔ یہ حالات کا پریشر ہے، یہ حالات کا پریشر ہے۔ اچھا، اور ایک اور پریشر بھی ہے، وہ دین کا پریشر ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، شریعت کہتی خبردار یہ کام ناجائز ہے، اب چاہے دن کا وقت ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، شریعت کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ میں نے 5 پریشر گرائے، تمام زندگی میں جتنے آپ کو دباؤ ہیں کوئی نہیں 5 پریشر کے لیے کہیں نہ کہیں آ جائیں گے۔ یا تو آپ کا قانون کا پریشر ہوگا جو مرضی کے خلاف کام کروائے گا، یا وہ جذبات کا پریشر ہوگا، یا وہ حالات کا پریشر ہوگا، یا وہ اخلاق کا پریشر ہوگا، اور یا پھر دین کا پریشر ہوگا جو آپ کو مرضی کے خلاف کام کروائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے انصار کو خیمے میں جمع کیا ہے، انصار کو خیمے میں جمع کیا ہے، ان کے سامنے خطبہ دیا ہے، بڑا تاریخی خطبہ ہے حسین کا۔ اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر یہاں پر اس خیال سے آئے ہو کہ تم نے میری بیعت کی ہے تو میں بیعت تمہاری گردن سے اٹھاتا ہوں۔ دیکھو جاتے ہوئے اگر ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو فیس شیونگ کے لیے میرے عزیز میں سے کسی عزیز کا ہاتھ پکڑو، اس کو ساتھ لے جاؤ کہ دنیا کو جا کے کہہ سکو گے کہ حسین کو تو ہم نہیں بچا سکتے تھے، اس کے عزیز کو بچا لائے۔ اچھا، اور دیکھو اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ یہاں پر تم کیسے جاؤ گے، یہ خیال ہے کہ رسول کے نواسے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب تو جنت ہمیں نہیں ملے گی، آخرت ہمارے لیے تاریخ ہو جائے گی، تو سنو میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا سے جو تمہارا عوض ہے وہ دلوا دوں گا، وہ دلوا دوں گا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے کی شرم کی وجہ سے کہ مسجد میں اٹھو گے تو کیا جواب دو گے، دوسرے جو بیٹھے رہیں گے ان کے سامنے شرمندہ ہوگے، جو چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ اور یہ میں نے 5 پریشر بتائے تھے، حسین نے ایک ایک کرتے کیا کیا ہے۔ جب آپ بیعت اٹھاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے تم کسی قانون کے تابع نہیں ہو۔ جب یہ کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ حسین کو تم بچا لو گے، میری محبت میں آئے ہو تو سنو تم نہیں بچا سکو گے، میں بحثیت قتل کیا جاؤں گا، تو بہتر یہ کہ تم لوگ چلے جاؤ، تمہارے جانے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن مجھے تم نہیں بچا سکتے۔ یعنی اگر جذبات لے کے آئے ہو، جذبہ محبت سے آئے ہو، لوگ میں اس کو بھی ہٹاتا ہوں۔ اگر تم اس خیال سے آئے ہو کہ دنیا والوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے کہ جا رہے ہو تو میرے عزیز میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ، ایک جواب تو ہوگا نا کہ حسین کو نہیں بچا سکتے تھے، ان کے عزت کو بچا لیا۔ وہ دین والی شرط بھی ختم کر دی کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت دلا دوں گا، وہ پریشر بھی ختم کر دیا۔ آخری پریشر حالات کا رہ گیا تھا، جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دیا، جاؤ بدھیرا میں جاؤ چلے جاؤ۔ میرا مطالعہ بہت محدود ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن اس میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان کے سامنے تاریخ موجود ہوگی، بہت سے واقعات کی اشارہ قربانی کے موجود ہوں گے، لیکن اپنے تمام تر جتنا بھی مطالعہ ہے اس کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنا کربلا میں شب عاشور انسان آزاد ہوا ہے نہ اس سے پہلے آزادوں کا ایمان
امام آزادوں کے امام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی آزادی دی ہے. کبھی انسان اتنا آزاد نہیں ہوا اپنے فیصلہ کرنے کے لیے. اس کی عقل کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اب اگر تمام پابندیوں سے آزاد انسان وہی فیصلہ کرے جو معصوم کا فیصلہ ہے, تو اس کا مطلب ہے آج انسانیت کی معراج حاصل کرنے وہ معاشرہ قائم ہو گیا جو آزادی کی بنیادوں پر قائم ہوا ہے, پوری آزادی سے فیصلہ کر رہا ہے. اور پھر بھی یہ مجمع, یہ پورا معاشرہ, پورا گروہ وہی فیصلہ کر رہا ہے جو معصوم کا فیصلہ ہے. ایسی بات نہیں کہ صرف حسین کی تائید کر رہے ہیں, صرف اتنی سی بات نہیں کہ حسین نے جو کچھ کہا ہے کہ حسین کا پوائنٹ آف ویو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, صورت احوال یہ ہے کہ یہ غیر معصوموں کا معاشرہ اتنی ترقی کر گیا ہے, اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اب صورت حال یہ ہے کہ اس اجتماع سے پہلے بہت سی شخصیتیں تھیں, بڑی بڑی نامور. کوئی حبیب بن مظاہر تھا, کوئی مسلم بن اوسجا تھا, کوئی بریر حمدانی تھا, کوئی عابد بن شبیب شاکری تھا, کوئی عباس تھا, کوئی علی اکبر تھا. عجیب بات ہوئی, جب تک چراغ جل رہا تھا ہر ایک کی الگ الگ شناخت تھی. چراغ جل کے بجھا, بجھ کے جلا, تو جدھر دیکھتے ہیں حسین بیٹھا. آج کی جو یہ رات ہے نا, یہ شب یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے انسانی ہسٹری کا. اگر یہ رات نہ ہوتی تو ختم نبوت کا کوئی جواز نہیں تھا, یہ رات نہ ہوتی تو غیبت امام کا کوئی جواز نہیں تھا. اللہ اکبر, تو بڑے جملے میں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آج انسان اس امتحان میں کامیاب نہ ہوتا, آزادی کے ساتھ وہی فیصلہ نہ کرتا جو خدا کا فیصلہ ہے, جو رسول کا فیصلہ ہے, جو اللہ کے نمائندے حسین کا فیصلہ ہے, اگر وہی فیصلہ یہ انسان نہ کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تربیت میں کچھ کسر رہ گئی تھی, ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی. اگر تعلیم مکمل نہیں ہوئی تو اساتذہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اگر ختم نبوت کا جواز ثابت ہوتا ہے تو کربلا کی اس رات سے کہ دیکھو انسان اس مقام پہ آ چکا ہے کہ اس کی عقل کو اگر مکمل آزادی ملے تو اس کے فیصلے میں اور خدا رسول کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. انسان نے اپنی ورث پروو کی ہے, اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ اللہ نے جس اعتماد کے ساتھ اس کو دنیا کی خلافت عطا کی ہے یہ اس اعتماد کا اہل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو نظام کائنات کو خود چلا سکتا ہے تو خود چلا سکتا ہے تو اچھا تمہیں اب موقع دیتے ہیں. اب تو تم نے دیکھ لیا نا کہ تم اس کمال کے مقام پہ آ جا سکتے ہو. دیکھیے 27 رجب شب معراج نبوت ہے اور 19 یہ 9 کی شب جو ہے یہ شب معراج بشریت ہے. سبحان اللہ, بشر نے ثابت کیا ہے ہم نے جو اس کو خلافت عظیم سے خود کی تھی یہ حق رکھتا تھا کہ اس کو یہ عظیم خلافت دی جائے. بس اب پتہ ہے غیبت پہ بیٹھ جائے گا یہاں, اس کو منظر عام پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم اتنے قابل ہو گئے ہو کہ تم انسانیت کی تعمیر کر سکتے ہو. جاؤ, تم سے بڑا سوال نہیں ہے, تم سے بڑا تقاضا نہیں ہے. یہاں پر 72 ہیں موجود, کربلا میں 72 موجود ہیں. صرف اتنا کام کرو کہ ایسے 313 بنا لو. ماشاءاللہ, ایسے 313 بنا لو. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ 313 کا عدد کیوں رکھا گیا. محمد صلوات اگر فزکس کے طالب علم تشریف فرما ہو تو وہ اس لفظ کو صحیح طور پہ بات جیسے کہیں گے کریٹیکل ماس. تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر یہ ایٹم کیا ہے, ایک تابکار دھات ہے یورینیم, اس کی خاص قسم ہے
وہ تابکاری سے ریڈیائی لہریں نکلتی رہتی ہیں. یہ ریڈیائی لہریں صرف اس سے نکل رہی ہیں جو یورینیم رکھا ہوا ہے اس سے لہریں نکل رہی ہیں. اگر اس کی سرٹن کوانٹٹی جو سائنٹیفکلی ورک آؤٹ ہے کہ وہ کوانٹٹی اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو اب اس کی تابکاری ایسی ہو جائے گی کہ وہ خود تابکاری نہیں رہے گا بلکہ جہاں اس کی ریڈیائی لہریں جائیں گی وہ بھی تابکار ہو جائے گا. وہ فوری طور پر وہ بھی اس سے بھی ریڈیائی لہریں خارج ہونے لگی تھی. ایٹم بم کا جب دھماکہ ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی. جو دھماکہ ہوتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ اس کے اندر چیمبرز الگ الگ بنے ہوئے ہیں. کوئی انتظام کیا جاتا ہے کہ چیمبرز بیچ میں سے ہٹا لیے جائیں, کوئی جگہ جمع ہو جائے. اب کریٹیکل ماس ہو گیا. اب کریٹیکل ماس کیا کرے گا کہ خود اکیلے تابکار نہیں ہے, خود وہ ریڈیائی لہریں نہیں نکال رہا بلکہ جس چیز سے اس کی لہریں جا کے ٹکرا رہی ہیں, ریڈیشن ٹکرا رہی ہے, اس شے سے بھی ریڈیشن شروع ہو گئی. یعنی اب صرف ایک یورینیم یہ کام نہیں کر رہا, کی ہر چیز در و دیوار سب تابکار ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ غالباً نظام قدرت میں نیکی کا کریٹیکل ماس 313 پر مشتمل ہے. میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 313 جب جمع ہوں گے تو ان کی نیکی ان کی ذات تک محدود نہیں رہے گی کہ نیکی پورے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جائے گی. جدھر جدھر لہریں جائیں گی ادھر ادھر نیکی شروع ہو جائے گی اور ہوتے ہوتے وہ آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا جس معاشرے کو بنانا انسانیت کا مقصود ہے. وہ جنت عرضی بن جائے گی جس کو بنانے کے لیے آخری حجت دنیا کے اندر تشریف لائے گی. وہ پردہ اپنی ذات کا انتظار کر رہا ہے کہ تم وہ 313 پیدا تم کرو, معاشرے کو جنت بنانا میرا کام ہے. مشکل منزلوں سے گزار کر اگر بات کو پہنچانے کے قابل ہو گیا تو یہ میری سعادت ہے, میرے آپ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اگر میری بات پوری طرح پہنچ جائے. کربلا معراج ہے انسانیت کی. نبی نے معراج جس کو دکھائی تھی وہ اللہ کے نمائندے کی معراج تھی. اس نے بھی حد امکان انسانیت دکھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی نبی کا معجزہ بھی ہر نبی کا معجزہ اس پوٹینشل کا اعلان ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اپنے کو بلند کرو تو اس یہ معجزہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے. اور کربلا نے کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تمام کیفیات جو معجزات کا محصول ہوتی ہیں کربلا والوں کو وہ معجزہ حاصل ہے. اجازت ہے؟ دیکھیے یہ میرا کیا ہے, فیصلہ طے کیا, آسمانوں پہ گئے, سیر کی. یہ بڑی سطحی ایکسپلینیشن ہے میرا. سبحان اللہ. بہت مختصر لفظوں میں پوری گفتگو تفصیل سے ہو سکتی ہے لیکن بہت مختصر لفظوں میں ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے معراج کیا ہے؟ معراج ہے انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود کائنات کی ہر چیز کو مسخر کر چکا, کر رہا ہے, کر لے گا. ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں آ رہی ہے, کچھ آ چکی ہے, کچھ آ جائے گی. دو چیزیں ایسی اس کے اختیار سے باہر, ایک ٹائم اور ایک اسپیس. آپ جب بھی جہاں بھی جتنی بھی سارے ترقی کر لیں برست مکان میں رہیں گے. اور ٹائم کے چکر سے آزاد نہیں ہو سکتے. تیز رفتار ہو جائیے, اپنے کاموں کو انتہائی تیزی سے کر لیجیے. جو کام دنوں میں ہوتے تھے وہ اب گھنٹوں میں ہونے لگے, گھنٹوں کے کام کم ہو کے منٹوں میں ہونے لگے, اور کمپیوٹر نے تو سال کے کام سیکنڈز میں کرنے شروع کر دیے ہیں.
وقت کم ہوتا جائے گا لیکن وقت ختم نہیں ہوگا. اسپیس کیا ہے؟ اسپیس نام ہے. اسپیس اور ٹائم دونوں کی کیفیت ایک ہے. اسپیس میں بات ہم کرتے ہیں تو گزرا ہوا، آنے والا اور جہاں میں اس وقت ہوں. ٹائم میں بھی یہی صورتحال ہے، ماضی، مستقبل اور حال. یہی صورتحال ہے. یہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، ٹائم بھی اور اسپیس. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، وقت کے کس لمحے میں ہوں اور اسپیس کے کس مقام پر ہوں. ان دونوں سے میرا چھٹکارا نہیں ہے. انسان نے ساری قوتوں کو زیر کر لیا، نہ ٹائم کو زیر کر سکا نہ اسپیس کو زیر کر سکا. معراج نام ہے ٹائم اور اسپیس پہ قابو پانے کا. وہ جو آخری منزلیں رہ گئی ہیں انسان کی فتوحات میں، اس کو فتح کر لینا. انسان بیماریوں پہ قابو پا لے گا، موت کو دور کر دے گا جہاں تک اس کے بس میں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ موت کو بالکل ختم کر دے. اس سے شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ڈریے گا نہیں. سبحان اللہ. کم از کم اتنا تو ہوگا نا، اتنا تو مان لیجیے نا کہ وہ بیماریوں کا علاج کر کے زندگی کو طول دے دے گا. لیکن جس چیز پہ قابو نہیں پا سکتا وہ ٹائم اور اسپیس. رسول نے ان دونوں پر اپنے اختیار کا مظاہرہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف دیکھیے ٹائم کیا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل. حال یہ ہے کہ رسول مکے کے ایک مکان میں. سبحان اللہ. ماضی 1,24,000 انبیاء ماسوائے اس صدی کے، ان کا پورا دور، یہ ماضی ہے. مستقبل قیامت آئے گی، اس کے بعد جنت دوزخ، اور اس میں جنت دوزخ میں لوگ ڈالے جائیں گے. اب حضور، میں بڑے مختصر کر کے بیان کروں. حضور گئے معراج، تو معراج میں پہلی منزل کہا گیا کہ بیت المقدس میں انہوں نے انبیاء کو نماز پڑھائی. بھائی واہ 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 بھائی اور یہی کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نبی نماز پڑھا رہے ہیں. یہ نماز واجب نماز تو ہو نہیں سکتی. جو نماز پڑھا رہے ہیں واجب نہیں ہو سکتی. اگر واجب نہیں ہے تو یہ شریعت محمدی کا فرمان ہے کہ جو امر واجب نہیں ہے وہ باجماعت نہیں ہوگا. جو واجب نہیں ہے وہ باجماعت نہیں ہوگی. صرف دو نمازیں ہیں کہ جس کو آپ لوگ ادا کرتے ہیں. جمعے کی نماز اگر نیت تقیلی سے کی جائے، یعنی یہ وہ کہ آپ اس کو مستحب کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری نماز اس کے اپنی شرطیں ہیں، مختلف علماء نے مختلف شرائط کور کی ہیں. بات اور دوسری نماز ہے نماز عیدین، وہ بھی باجماعت ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ دونوں نمازیں اصلاً واجب ہیں. بے شک. سبحان. یہ اس لیے اس وقت واجب نہیں ہے کہ اس وقت وہ ذات موجود نہیں ہے جس سے نماز وابستہ ہے. ماشاءاللہ. ظہور امامت کے بعد نماز جمعہ بھی ہر وقت میں واجب ہوتی ہے، نماز عیدین بھی واجب ہوتی ہے. تو جو اصلاً واجب ہے اس کا اگر مستحب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہو تو وہ جماعت کی صورت میں پڑھ سکتے ہو. ورنہ ہم اپنے بھائیوں کے رمضان کے مہینے میں پڑھے جانے والی اس نماز کو، اس کو تراویح کہتے ہیں، اس پہ کوئی اور اعتراض نہیں. قرآن پڑھنے میں کوئی حالت نہیں، بس رکعت میں پڑھا جائے یا ویسے ہی مسبت پڑھا جائے، ہر صورت میں پڑھنا جائز بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے. لیکن قابل اعتراض بات یہ ہے کہ ایک مستحب عمل کو ایک شکل دے دی گئی جماعت کی، تو جماعت نہیں ہوتی مستحب کی. رسول نماز پڑھا رہے ہیں انبیاء کی جماعت. اگر کسی اور شریعت کا معاملہ ہوتا تو قابل برداشت تھا. رسول کی اپنی شریعت میں جماعت نہیں ہو سکتی مستحب کی. تو پھر رسول نے واجب نماز پڑھائی. واجب کیسے تھی؟ کیا مر جانے کے بعد بھی کوئی واجب رہ جاتا ہے؟ کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ. مسلح ساتھ چلے گا اس پر نمازیں پڑھو جی نہیں. وہاں جا کے آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے. اب میں
سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں نماز ہے نا جنت میں نماز ہے بھائی یہ سب دنیا کی ہے کیا کہنا اچھا واجب نماز ہی کی جماعت ہوگی اب اگر رسول جماعت کر رہے ہیں تو واجب کی کریں گے تو پھر مانیے کہ یہ رسول کسی ایک وقت پہ سب کو نہیں پڑھا رہے ہر ایک کے عہد میں پہنچ رہے ہیں رسول کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے سارا ماضی سمٹ کے ایک لمحہ بن گیا وہ بھی اپنے اپنے دور میں ہیں لیکن رسول ہر ایک کے دور میں ایک وقت موجود ہیں اب اگر علی زندگی میں 40 جگہ کھانا کھانے چلے جائیں کب جائیں گے جنت کب جائیں گے دوزخ ابھی مرنے کے بعد فوراً جنت دوزخ نہیں ہو جائے گا وہ مالک یوم الدین ہے ایک یوم الدین آئے گا حساب کتاب ہوگا میزان پہ عمل تولے جائیں گے کھلے صراط سے گزارے جائیں گے اس کے بعد جن کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائیں گے جن کو جنت میں جانا ہے جنت میں جائیں گے حدیثوں میں بتایا گیا کہ رسول آئے وہ گئے جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھا کہیں دیکھا ایک آدمی کو سزا مل رہی ہے پوچھا کس بات کی سزا ہے یہ والدین کا نافرمان تھا کہیں کسی کو سزا دیکھی کہ یتیم کا کیا رسول اللہ ابھی تو جہنم میں کوئی گیا نہیں بس جناب والا میں ابھی بہت سے پہلو تھے لیکن چھوڑتا ہوں میرا نہیں پڑھ رہا ہوں صرف یہ بتانا ہے کہ ماضی حال مستقبل پہ قابو پا لینا اسی لمحے کا نام معراج کا لمحہ ہے کربلا میں معراج خود نہیں حاصل ہو رہی امامت معراج کروا رہی ہے جیسے انسانوں کو معراج کروا رہی ہے چنانچہ ساری بات کرنے کے بعد سب سے اقرار وفا لینے کے بعد کیا اب تمہیں بتاؤں میں کہ تمہارا جنت میں کیا مقام ہے حبیب یہ تمہارا مقام ہے حسین یہ تمہارا مقام ہے حسین یہ تمہارا مقام ہے حسین جو مقام دکھا رہے ہیں ابھی وہ عمل نہیں ہوا جس پہ چلے گئے یہ مقام ملیں گے ابھی شہید ہوں گے شہید ہونے کے بعد اللہ جنت میں ان کو مقام دے گا ابھی وہ مقام ملنے والا سبب نہیں پیدا ہوا اور حسین دکھا رہی ہے دیکھو یہ جنت ہے گویا کہ امامت ہمیں معراج کرانے پہ آتی ہے تو ہمارے لیے بھی آنے والا مستقبل سمٹ کے حال بن جاتا تو یہ معراج بشریت کی منزل ہے آج کی رات اس سے عظیم بات نہیں ہو سکتی انسان کی تاریخ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں پہ آج کی فیصلہ کر رہی ہے کہ اچھا جاؤ اب تمہیں موقع دیا جاتا ہے 72 کو بنائے تھے پنجتن میں دیکھیں کتنا اعتماد ہے اللہ کا آپ لوگوں کی ذات 72 بنائے تھے پنجتن میں یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کوئی علی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کوئی سیدہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کوئی رسول کی کاوشوں کا نتیجہ ہے ان 72 کو بنایا تھا 5 معصوم ہستیوں نے اور ہم غیر معصوم کے حوالے کیا گیا ہے کہ تمہیں 313 کربلائی بنانے ہیں آسان سلب سے کہہ دینا 313 حبیب ابن مظاہر بنانے ہیں نہیں مسلم ابن عصیجہ بنانے ہیں نہیں 313 علی اکبر بنانے ہیں 313 عباس بنانے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اتنا بڑا اعتماد ہے قدرت کا ہمارے بندوں پر ہمیں یہ کام کرنا ہے اس کے بعد وہ جنت دور نہیں ہے جو اللہ تم سے بنوانا چاہتا ہے یقیناً تمہیں خلق کیا ہے کہ تم یہ منزل حاصل کرو گے اور تمہارے علاوہ کوئی اور قوم نہیں پیدا ہوگی آخری نبی کی آخری وہ قوم ہے
کہ جو دین کے راستے پہ چل رہی ہے، یہ کام تمہارا ہے کہ وہ 350 بے مثال افراد پیدا کرو. تب اس کے بعد ظہور امامت کی وہ گھڑی آئے جو پیغام جنت لے کے آئے، وہ مقصد حاصل ہو جائے کہ جس میں ایک ایسا ماحول جہاں نہ بیماری ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ افلاس ہوگا، نہ تنگستی ہوگی، نہ کسی کا حق چھینا جائے گا، نہ کسی کا حق غصب کیا جائے گا. وہ عادلانہ سوسائٹی جو جنت کو مظاہرہ کر رہی ہوگی، جس میں ہر فرد اللہ کی اطاعت کر رہا ہوگا، لیکن یہ اطاعت جبر سے نہیں کروائی جائے گی. ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ میں اطاعت کو خدا کروں. یہ فیصلے کا اختیار کتنا بڑا اختیار ہے کہ حسین نے بڑی محنتوں سے وہ عناصر جمع کیے ہیں جن سے کربلا سجا. اس کے اجزائے ترکیبی، اس کے انگریڈینٹس جتنے بھی ہیں وہ حسین نے بڑی محنتوں سے بنائے ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ ہر ایک کو چن چن کے حسین نے رکھا ہے، اس کے باوجود کسی ایک کو بھی بغیر اس کی اجازت کے یہ نہیں کہ حسین نے کہا تم جاؤ جان قربان کر دو. انتظار کیا کہ پہلے وہ اقرار کرے کہ میں جان دینا چاہتا ہوں. یہ فیصلے کی وہ آزادی ہے جو اسلام کو اسلام بناتی ہے، جہاں انسان اپنی رائے کو خود اپنی زبان سے ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ موت ہو چاہے زندگی ہو، اس کا فیصلہ خود کرتا ہے. ایک ایک سے اب یہ پوری تفصیل سے کر سکتا ہوں. انصار محر کو موقع دیا، اپنے عزہ محر کو موقع دیا، حتیٰ کہ گود کے پالوں کو، اپنے بیٹوں تک کو بھی اس وقت تک ساتھ نہیں دیا جب تک انہوں نے کہا نہیں کہ ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک تھا جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا، حسین نے اسے بھی موقع دیا. یہ خیمے میں اصحاب سے ملاقات کے بعد حسین نے ایک مرتبہ خیمے میں چکر لگانا شروع کیا. دیکھا ایک کمرے میں، ایک خیمے میں جناب زینب اپنے دونوں فرزندوں کو بٹھائے ہوئے. دیکھو بیٹا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نواسے ہو، لیکن کل تم نہ کہنا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، تم نہ کہنا ہم علی کے نواسے ہیں. مگر یہ کہ انداز سے جہاد کرو کہ دنیا پکار اٹھے کہ جعفر طیار کے پوتے ایسے لڑتے ہیں، علی کے نواسے ایسے لڑتے ہیں. ماں آنے تو دیجیے، آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں. کہیں جواب دلائے ہوئے جوان کا سب اپنے ذہن کو رکھے ہوئے ماں بالوں میں انگی چٹنی چاہتی ہوں کہ آج جی بھر کے تجھے دیکھوں، اتنا خیال رکھنا بیٹا. ایک بار میں گھرانے کی فرد نہیں ہوں، میں دوسری جگہ سے آئی ہوں. کچھ رشتہ یزید کے گھرانے سے بھی نکلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تم کوئی کمزوری دکھاؤ، دنیا کہے کہ حسین کا بیٹا تو نہ کرتا، یہ للہ کو خود کا اثر. مادر گرامی اطمینان رکھیے، سردی تھی کہ اطمینان رکھیے. ایک ایک کمرے میں رہو، ایک ایک حجرے میں جا رہے ہیں. ایک خیمے میں گئے، عجیب منظر دیکھا. چھوٹا سا جھولا ہے، سر جھولے پہ امامت اپنی جگہ، لیکن امام نے ظاہری حالات اتنا ضروری سمجھا. دبا کیا ہوا؟ کیا پیاس سے بچہ مر گیا؟ سانس جاری ہے، سانس لے رہا ہے، اب نہیں ملے گا، تھوڑی دیر بعد بن جائے میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے ہی کہ ہمارے ہاتھ باندھے جائیں گے، اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ بچے بھی دینا ختم ہو جائے گا. جانے کے اتنا ہی یقین ہے بات، تو وہ کیوں نہیں ہو؟
बच्चा कुर्बान होता और उसमें सुरखुरी हो जाती। और दुनिया में इनके सामने सुरखुरी क्या है? खातून जन्नत को क्या मुंह दिखाऊंगी? तोहफा दे रहे हैं, मैं हुसैन के ऊपर किसी को कुर्बान नहीं कर सकता। अल्लाह जाने रबाब के झूले में कैसा दर्द था। हुसैन ने झूले पे हाथ रखा। जैसे कभी कसम खाने लगे ना आप लोग, तो कुरान पे हाथ रखते हैं। कल का दिन आने दो, अगर तेरे इस असगर को अकबर न बना दूं कल का दिन आया, एक मैदान में जाते रहे, लाशें आते रहे। रबाब इस इंतजार में कम मौला आते हैं और असगर को मैदान में ले जाते। वक्त गुजरता गया, रबाब हैरान है कि रात को वादा किया था, अब आज बच्चे की तरफ बच्चे भी नहीं दे रहे। एक मरतबा मैदान से हवाले हल में नाज़िर मदद के लिए आए। एक मरतबा असगर को भूल गया। तुम्हारे लाल को ले जाओ। हाँ मौला ले जाइए, सुबह से इंतजार कर रही थी। एक मरतबा हुसैन गोद में लेके चलना चाहते तो आपने क्यों ना चला मुझे दीजिए, असगर पे खाने के लिए दीजिए। लेकिन नहीं, क्या करती रही, मुझे एक बात आई, मस्जिद की पाल बना दादी की गोद दादी
دیکھا انداز لگایا یہاں سے تیر چلا ہے اگر اسی مقام پہ گیا تو یہ تیر حسین کے سینے میں پیوست ہو جائے گا غربت کا بے کسی کا بادل سا چھا رہا ہے سب کٹ گئے مجاہد خیموں میں کیا رہا ہے سب کٹ